بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جب کالا برقع جل رہا تھا، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سمجھ لو کہ تمہارا خاوند آج سے مر گیا ہے، میں نے اسے ہمدردی کے لہجے میں کہا۔ آج سے تمہاری مصیبت ختم ہے، اب چاہے دوسری شادی کرو، چاہے باپ کی خدمت کرو، یہ ظالم اتنی جلدی نہیں مر سکتا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اس سے تو موت بھی نفرت کرتی ہے، اگر میری گردن پر چھری پھیر دیتا تو میں اف نہ کرتی۔ یہ وحشی ایک بدکار عورت کے ساتھ میرے سامنے اس کمرے میں بند رہتا، 3-4 دنوں سے معلوم نہیں کہاں سے ایک بڑی خوبصورت لڑکی اٹھا لایا تھا، اسے بھی اس کمرے میں بند رکھا۔ میں یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ تمہارا خاوند اسی لڑکی کے قتل میں پھانسی کے تختے پر جا رہا ہے اور یہ اب واپس نہیں آ سکے گا۔ وہ اور زیادہ رونے لگی، پھر اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے ساجد کی ماں کے متعلق وہی باتیں بتائیں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس عورت کی خاطر اصغر نے اس پر جو ظلم و تشدد کیا وہ بتایا۔ بیوی بیچاری اس کے قدموں میں سر رکھتی رہی۔ اس نے ساجد کی ستیلی ماں کے بھی کئی بار پاؤں پکڑے اور منت کی کہ وہ اس کا سہاگ نہ اجاڑے، مگر اس عورت کے دل میں ذرہ بھر رحم نہ آیا۔ بہرحال اصغر کی بیوی پر جو بیتی وہ بڑی ہی دردناک کہانی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کالا برقع اس کے گھر میں کس طرح آیا۔ اس نے مجھ سے ایک بار پھر پوچھا، کیا آپ سچ کہتے ہیں کہ آپ اسے سولی پر چڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ میں نے اسے یقین دلایا تو اس نے پوچھا، آپ اسے میرے سامنے کیوں نہیں گولی مار دیتے؟ مجھے بھی کچھ سکون ملے۔ آپ نے گولی چلائی تو میں نے خوشی سے چیخ ماری تھی کہ ظالم ختم ہوا، لیکن وہ ویسے کا ویسا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پھانسی کے بعد اس کی لاش یہاں آ جائے گی، تم خود دیکھ لینا۔ تب اس نے مقتولہ کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ 4-5 روز گزرے، رات کے وقت اصغر باہر سے آیا، اس نے اس لڑکی کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ یہ اسے اس کمرے میں لے گیا۔ لڑکی کالے برقعے میں تھی۔ باہر آ کر مجھے کہا کہ کسی سے بات کی تو جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے لڑکی کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ کبھی کبھی اندر سے اس کے رونے کی آواز آتی تھی۔ میں اس کے لیے کھانا پکاتی تھی اور اصغر کھانا کمرے میں لے جاتا تھا۔ رات کو 2 بار 2 آدمی آئے اور اصغر کے ساتھ کمرے میں چلے گئے۔ وہ تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر واپس چلے گئے۔ امجد رات کو آتا تھا، اصغر لڑکی والے کمرے میں سوتا تھا۔ آج صبح میں جاگ کر باہر آئی تو لڑکی والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں جھانکا، اصغر بھی نہیں تھا، لڑکی بھی نہیں تھی۔ چارپائی کے سرہانے کالا برقع پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اصغر آ گیا۔ گاؤں میں یہ خبر اڑی کہ باہر کہیں ایک جوان لڑکی کی لاش پڑی ہے۔ یہ سن کر اصغر باہر جانے لگا۔ وہ ابھی صحن میں تھا کہ امجد آ گیا۔ دونوں نے آپس میں کوئی بات کی۔ اصغر سر جھکا کر سوچنے لگا، پھر دونوں باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، اصغر دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کالا برقع اٹھایا، ماچس لی، تندوری کے پاس جا کر برقعے کو آگ لگائی اور تندوری میں پھینک دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ زبان بند رکھنا ورنہ تمہیں بھی تندوری میں پھینک کر آگ لگا دوں گا۔ میں نے اس مردود کے ساتھ بات چیت بھی بند کر رکھی تھی۔ آج معلوم نہیں کیوں میری زبان کھل گئی۔ میں نے اس کی دھمکی کے جواب میں کہا، تیرے کرتوت میں میری جوتی بھی زبان نہیں کھولے گی، لیکن یہ سن لے کہ کسی کی بیٹی کے پردے کو تیلی لگا کر تو اس دنیا میں جہنم میں جلے گا۔ وہ مجھے مارنے کے لیے میری طرف بڑھا تو کسی نے بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ دوڑ کر اس کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ اور زور سے کھٹکا۔ میں چولہے پر روٹیاں پکا رہی تھی، چولہے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیوار پھلانگ کر آ گئے۔ میں نے اصغر کے پاس جا کر پوچھا، اقبال جرم کرو گے یا پھانسی چڑھنا پسند کرو گے؟ حضور والا، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں ڈیوڑی میں امجد کے پاس گیا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا، اس نے بھی جرم سے انکار کر دیا۔ میں نے اصغر کے گھر کی، خصوصی اس کمرے کی تلاشی لی جس میں لڑکی کو بند رکھا گیا تھا۔ اندر دیسی شراب کی بو تھی۔ لڑکی کی چارپائی پر اس کے 3-4 بال تھے۔ کام کی کوئی چیز برآمد ہوئی تو وہ ایک خنجر اور 1.5 فٹ لمبی 2 دھاری تلوار تھی۔ امجد کے گھر سے بھی کوئی کام کی چیز سوائے خنجر کے برآمد نہ ہوئی۔ برآمدگی کی کاغذی کارروائی مکمل کی۔
گواہوں کی فہرست تیار کی، انہیں ساتھ لیا، اصغر اور امجد کو ہتھکڑیاں ڈالیں اور یہ قافلہ قصبے کو روانہ ہوا۔ مگر میرا اصل مسئلہ تو ابھی تک حل طلب تھا، یہ تھا شہادت اور ثبوت۔ مجھے بار بار خیال آتا تھا کہ لڑکی کی موت کا باعث معلوم نہیں ہو سکے گا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ملزموں نے اقبال جرم نہ کیا تو ثبوت کہاں سے لاؤں گا؟ لڑکی اپنے اغوا کی کہانی بیان نہیں کر سکتی تھی، وہ تو ماری جا چکی تھی۔ قتل کا عینی شاہد کوئی نہیں تھا، اس کی بھی کوئی شہادت نہیں تھی کہ اصغر نے لڑکی کو اپنے گھر چھپائے رکھا۔ اس کی بیوی کو گواہ کے طور پر تو کورٹ میں لانا ہی تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ملزم عقل مند نکلے تو ان کا وکیل ثابت کر دے گا کہ بیوی کے دل میں اصغر کے خلاف ناچاکی اور کدورت ہے اور وہ انتقاماً جھوٹی گواہی دے رہی ہے۔ میرے پاس اس کا علاج موجود تھا، وہ یہ کہ ملزم 3 تھے۔ ایک کو میں وعدہ معاف گواہ بنا سکتا تھا، مگر یہ میرے ایمان کے خلاف تھا۔ میں کسی مجرم کو صرف اس لیے معافی نہیں دلانا چاہتا تھا کہ اس نے کیس تیار کرنے میں میری محنت بچائی ہے۔ میں حد سے زیادہ محنت کا عادی تھا، خدا کی ذات کے سوا میں کسی سے مدد نہیں مانگتا تھا۔ میں دماغ پر پورا زور دینے لگا، میرے نیچے گھوڑا چلا جا رہا تھا جس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ میں کیس میں غرق ہو گیا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں اصغر اور امجد کو تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ ایک کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا، دوسرے کو دوسری دیوار کے ساتھ۔ ستیلی ماں کو حوالات سے نکلوا کر کمرے میں بلایا اور اسے تیسری دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے تینوں سے کہا، ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لو تاکہ تمہارے دلوں میں کوئی شک نہ رہے۔ میں تم میں کسی کو وعدہ معاف گواہ نہیں بناؤں گا، میرے پاس پورا ثبوت موجود ہے۔ لڑکی گھر سے کس طرح نکلی، گاؤں میں کس طرح پہنچی، کہاں بند رہی، اسے کس طرح گاؤں سے نکالا گیا اور وہ کس طرح مری۔ اگر کہو تو ساری واردات سنا دوں۔ کیا کہا آپ نے؟ لڑکی مر گئی ہے؟ ستیلی ماں نے گھبرا کر کہا۔ وہ دیوار سے ہٹ آئی اور بولی، نہیں، وہ مری نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، وہ ماری جا چکی ہے۔ میں نے کہا، وہ ماری جا چکی ہے۔ اس نے میرا فکرہ دھیمی آواز میں دہرایا اور پہلے اصغر کو پھر امجد کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غم تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا، وہ ماری جا چکی ہے؟ اللہ معاف کرے، یہ ظلم کس نے کیا؟ اور اس کا سر جھک گیا۔ یہ ہوتا ہے وہ وقت اور یہ ہوتی ہے وہ جذباتی کیفیت جب ملزم کی ذات اور شخصیت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، وہ اندر سے بکھر جاتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے ٹکڑے چن لے، وہ سہارے ڈھونڈتا ہے۔ اسے سکون اور چین صرف اقبال جرم میں ملتا ہے۔ یہ ستیلی ماں سراپائے جنس تھی، اس نے گناہوں میں سکون حاصل کیا تھا۔ 2 خاوندوں سے بے وفائی کر کے اس نے لذت حاصل کی تھی۔ اس کی کوئی شخصیت نہیں تھی، اس کا کوئی ضمیر نہیں تھا، وہ ریت کا بت تھی۔ ہاتھ لگا تو بکھر گیا۔ قتل کے نام سے ہی یہ عورت ختم ہو گئی۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اصغر اور امجد کو حوالات میں لے جائیں اور سنتری سے کہیں کہ یہ دونوں آپس میں بات نہ کریں۔ انہیں لے گئے تو میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ سر جھکائے ہوئے دیوار کے ساتھ بیٹھے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ میں نے جا کر اس کا سر اوپر کیا، آنسوؤں سے اس کا چہرہ دھل گیا تھا۔ اس نے میرے چہرے کو دیکھا، میں منہ اس کے قریب لے گیا اور کہا، تم قاتل ہو۔ اس نے سر ہلا کر کہا، نہیں۔ میں نے بلند آواز سے کہا، تم قاتل ہو۔ اس نے اور زور سے سر ہلایا اور میرے جتنی بلند آواز سے کہا، نہیں۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی، اس کا اپنے اوپر قابو نہیں رہا تھا۔ میں نے گرج کر کہا، تم قاتل ہو۔ اس نے چیخ کر کہا، نہیں، میں قاتل نہیں ہوں، اور وہ میرے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس نے میری ٹانگیں پکڑ لیں، بے قابو ہو کر روتے ہوئے اور سر زور زور سے ہلاتے ہوئے اس نے کہا، میں اسے مروانا نہیں چاہتی تھی، خدا اور رسول کی قسم میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے مار دو۔ تم اسے گھر سے غائب کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تحمل سے کہا، تم اسے اپنے اور ساجد کے درمیان نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، اس نے میری ٹانگیں چھوڑ دیں۔ میں نے اسے اٹھایا اور چارپائی پر بٹھا کر ایسی باتیں شروع کر دی جن سے اس کے دل سے یہ نکالنا مقصود تھا کہ میں اس کا دشمن ہوں۔ اس کے لیے پانی منگوایا۔ اس نے وہی سوال پوچھا جو ہر مجرم اقبال جرم سے پہلے پوچھتا ہے، مجھے کیا سزا ملے گی، پھانسی یا عمر قید؟ اگر میری مدد کرو گی تو جیسی قسم کہو گی کھا کر وعدہ کر دوں گا کہ نہ پھانسی چڑھنے دوں گا نہ عمر قید ہونے دوں گا۔ میں نے کہا، مجھ سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکو گی۔ میں تمہارے گاؤں سے لڑکی کی لاش لے آیا ہوں، سارا گاؤں گواہیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ تمہاری وہاں کی زندگی کا ایک ایک منٹ جس طرح گزرا ہے وہ عدالت میں بیان کیا جائے گا۔ اگر تم خود مجھے ساری واردات سنا دو گی تو تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دوں گا۔
اگر مجھے ساری شہادت لانی پڑی تو کالا پانی پہنچا دوں گا، جہاں سے تمہاری لاش بھی واپس نہیں آئے گی۔ مختصر یہ کہ جو نقشہ میں نے اس کے سامنے کھینچا تھا وہ کام کر گیا۔ کچھ دھمکیوں نے مدد کی، کچھ پیار نے، اور وہ اقبال جرم پر آمادہ ہو گئی۔ اس کا پورا اقبالی بیان پیش کروں تو آپ کے کم از کم 3 گھنٹے ضائع ہوں گے۔ میں اس کی مجرمانہ زندگی کا مختصر سا خاکہ اور اس کے بیانات کے کچھ ضروری حصے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ اونچی ذات کے گھرانے کی لڑکی تھی۔ یہ گھرانہ امیر کبیر نہیں، درمیانے درجے کا کاشتکار گھرانہ تھا۔ اس کی محبت اصغر سے ہو گئی، جو نیچ ذات کا تو نہیں، اس سے کم تر ذات کا تھا۔ اگر ان کے والدین اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تو ان کی شادی ہو سکتی تھی، مگر انہوں نے اسلامی رشتے کو الگ کر کے ذات پات کو سامنے رکھا اور نتائج کی پرواہ نہ کی۔ لڑکی نے مجھے یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ شادی سے پہلے ان کی محبت پاک تھی، ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دی گئی۔ اس وقت تک اصغر نے مجرمانہ زندگی اختیار نہیں کی تھی۔ شادی کے بعد لڑکی خود سر اور اصغر باغی ہو گیا۔ وہ گھر سے غائب رہنے لگا، چرس بھی پینے لگا اور اس کا یارانہ غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہو گیا۔ لڑکی نے اپنے خاوند سے کہہ دیا کہ وہ اسے طلاق دے یا زہر، وہ اصغر سے الگ نہیں ہوگی۔ اصغر کی آوارگی کا علاج یہ کیا گیا کہ اس کی شادی ایسی لڑکی کے ساتھ کر دی گئی جو طبیعت کے لحاظ سے اس کے الٹ تھی۔ وہ تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اور زیادہ گھر سے بھاگنے لگا۔ شادی سے پہلے وہ کوئی شریف یا سیدھا سادہ لڑکا نہیں تھا، طبیعت اور عقل کا تیز تھا اور سر اونچا رکھتا تھا۔ شادی کے بعد اور بگڑ گیا۔ لڑکی یعنی ستیلی ماں نے اس سے ملنا شروع کر دیا اور وہ ناجائز طور پر میاں بیوی بن گئے۔ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں اور اپنے والدین کی عزت کی پرواہ نہ کی۔ اصغر مجرم بنتا چلا گیا۔ اس لڑکی کو کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ اصغر بردہ فروشوں کے ساتھ مل گیا ہے اور ڈاکوؤں وغیرہ کے ساتھ بھی اس کا میل جول ہے، لیکن ابھی اس نے اپنے طور پر کوئی واردات نہیں کی تھی۔ لڑکی نے ایک بار اسے کہا کہ کہیں دور چلے چلتے ہیں جہاں وہ شادی کر کے رہیں گے۔ اصغر نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ وہ ذات پات کے ٹھیکے داروں کو بتانا چاہتا ہے کہ ان کی ذاتیں کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ باپ کی زمین کا وارث بھی تھا۔ 2 سال بعد یہ لڑکی بیوہ ہو گئی۔ اس نے کہا مجھے اس خاوند کے مرنے کا بہت غم ہے۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی شادی نہیں کی تھی، نہ اس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ میں نے شادی سے پہلے اسے زبانی پیغام بھجوا دیا تھا کہ شادی سے انکار کر دو۔ میں نکاح کے وقت انکار تو نہیں کروں گی، لیکن تمہیں دل سے قبول نہیں کروں گی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور منت کر کے کہا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکتا تھا، اب اللہ کے نام پر مجھے قبول کر لو۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم میرے جسم کے مالک ہو، دل کے نہیں۔ وہ بہت شریف اور بھلا مانس آدمی تھا، میرے پاؤں کی جوتی بنا رہا، مگر میں نے اسے قبول نہیں کیا۔ مجھے اصغر پسند تھا، شوخ، شرارتی اور دلیر تھا۔ میں نے خاوند کو جلا جلا کے مارا، اس نے اف تک نہ کی اور میری محبت کا دم بھرتا رہا۔ وہ مجھے طلاق دے سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا، مگر اس نے کسی سے شکایت تک نہ کی اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو کھاتا رہا۔ پھر وہ مر گیا۔ میں اس کے مرنے پر خوش نہیں ہوئی۔ اس نے جو دکھ جھیلے ہیں مجھے ان کا بہت دکھ ہے۔ اس کے بعد اسے گھر والے اور برادری والے بھی کہتے رہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، وہ نہ مانی۔ گھر والوں کو یہ دھمکی دیتی رہی کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ عزت بے عزتی لڑکی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ اسے باپ نے مارا پیٹا، اس سے لڑکی اور زیادہ سرکش ہو گئی۔ وہ اصغر سے کھلے بندوں ملنے لگی۔ ادھر اصغر نے اپنی بیوی کے لیے گھر کو جہنم بنائے رکھا۔ اس کی تفصیل آپ اس کی بیوی کی زبانی سن چکے ہیں۔ 3 سال کے عرصے میں ستیلی ماں کے اپنے بیان کے مطابق خودسری اور سرکشی، جو دراصل گناہ کی لذت کے سوا کچھ بھی نہیں تھی، اسے ذلت کی گہرائیوں میں لے گئی، یہاں تک کہ گاؤں کی کسی لڑکی کے والدین اس سے بات کرنے کی اجازت تک نہیں دیتے تھے۔ عورتیں اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھیں۔ اسے شدت سے محسوس ہونے لگا کہ ساری دنیا اور سارا جہان صرف اصغر نہیں ہے۔ گھر والوں نے بھی اسے اچھوت قرار دے دیا۔ ایک وقت تھا کہ اس نے دوسری شادی کا پیغام رونت سے ٹھکرا دیا تھا۔ اب یہ وقت آیا کہ اس نے دوسری شادی کر لینا مناسب سمجھا اور ماں باپ سے کہہ دیا کہ وہ شادی کرے گی، مگر جس سے بات کی اس نے فحشا اور بدکار کہہ کر تھوک دیا۔ شامت ساجد کے باپ کی آئی۔ اس کی اس گاؤں میں دور پار کی رشتہ داری تھی، اسے پھانسا گیا۔ اس عورت کو یہ نہ بتایا گیا کہ اس کا ہونے والا دوسرا شوہر بوڑھا ہے، اس کی شادی بوڑھے سے کر دی گئی۔ اس دھوکے کا انکشاف پہلے ہی روز ہو گیا۔
اس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ بہت ذلیل و خوار ہو چکی ہے، اب اسے جیسا بھی خاوند ملے گا وہ اس کی وفادار رہے گی، مگر اسے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ اسے اس آدمی کے حوالے کر دیا جائے گا جو عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ بوڑھے شوہر کو دیکھ کر جل بھن گئی۔ شادی کی پہلی صبح اسے ساجد نظر آیا۔ اس نے اسی وقت اس پر نظر رکھ لی۔ اس نے اس رشتے کو قبول ہی نہ کیا کہ ساجد اس کا بیٹا ہے۔ اس کا جسمانی عیاشی کا نشہ عود کر آیا۔ اس نے انسان بننے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس دھوکے نے اسے پھر حیوان بنا دیا۔ گاؤں میں وہ بدماشوں کی طرح گردن تان کر رکھتی تھی، لیکن اس گھر میں آ کر اس نے فریب کاری کے لیے خلوص اور پیار کا ہتھیار استعمال کیا۔ بوڑھے شوہر کو اپنے پیار اور خدمت خاطر میں اندھا کر دیا۔ ساجد کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ محلے کی کوئی عورت گھر میں آتی تو اس نے اس عورت پر اپنی شرافت اور رکھ رکھاؤ کی دھاک بٹھا دی۔ اس نے ساجد کو جس طرح پھانسنے کی زبانی اور عملی کوششیں کی، ان کی اس نے پوری تفصیل سنائی، لیکن میں یہ تفصیل نہیں سناؤں گا کیونکہ اس میں زیادہ تر باتیں شریف گھرانوں میں سننے کے قابل نہیں۔ چند ماہ بعد ساجد کی شادی ہو گئی۔ ستیلی ماں نے بہو کو بھی پیار کے جال میں پھانس لیا اور بہو کے باپ، بھائی اور بھابھی پر بھی جادو چلا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے متعلق جس سے بھی پوچھتا تھا وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا تھا۔ اس عورت نے یہ جادوگری صرف ساجد کو پھانسنے کے لیے کی تھی۔ اس دوران وہ گاؤں جاتی اور اصغر سے ملتی۔ آدھا دن اس کے گھر میں کمرے میں بند رہ کر گزارتی تھی۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اصغر کی جگہ ساجد پوری کر دے، مگر وہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے دھتکارتا بھی نہیں تھا۔ شادی کے 7-8 مہینے بعد ساجد کی بیوی نے ستیلی ماں اور ساجد کو بے تکلفی کی حالت میں دیکھ لیا۔ اس کے بعد اس لڑکی یعنی مقتولہ نے انہیں کئی بار دیکھا۔ ستیلی ماں کے بیان کے مطابق ساجد کی بیوی نے ایک روز اسے صاف کہہ دیا کہ تم بے شک جوان ہو، لیکن یہ نہ بھولو کہ ساجد میرا خاوند اور تمہارا بیٹا ہے، وہ تمہارا خاوند نہیں بن سکتا۔ ساجد نے بھی 2-3 بار ستیلی ماں سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ بے تکلف نہ ہوا کرے کیونکہ بیوی ناراض ہوتی ہے۔ ساجد کی بیوی اور ستیلی ماں کی چپکلش بڑھ گئی اور وہ رکاوٹ بن گئی۔ ایک روز ساجد کی بیوی نے اسے کہا کہ ساجد کا ایک مکان کرائے پر چڑھا ہوا ہے، وہ ساجد کو اس مکان میں لے جائے گی اور ساجد سے کہے گی کہ یہ مکان بھی اپنے نام کرا لو۔ ستیلی ماں نے ابھی جائیداد کے متعلق سوچا نہیں تھا۔ اس لڑکی نے اس کے ذہن میں جائیداد ڈال دی، مگر ستیلی ماں کو دراصل ایک اور آگ جلا رہی تھی۔ وہ اس نے اس طرح بیان کی: ساجد اور اس کی بیوی اکٹھے بیٹھتے تھے، ایک کمرے میں سوتے تھے، آپس میں ہنستے کھیلتے تھے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے کھلونے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ دونوں ساری دنیا کے سامنے اکٹھے بیٹھیں، جو جی میں آئے کریں، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ میاں بیوی ہیں۔ انہیں دیکھ کر میرے سینے میں ایک شعلہ اٹھتا تھا جسے ٹھنڈا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میرا خاوند میرا ہم عمر ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے بوڑھا خاوند ملا۔ اس کی محبت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ میں جل جل کر اندھی ہو جاتی رہی، اور میں عقل کی بھی ایسی اندھی ہوئی کہ جب یہ لڑکی میرے اور ساجد کے درمیان آنے لگی تو میں نے دل سے کہا کہ ساجد میرا ہے، اس لڑکی کا نہیں۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ یہ لڑکی ساجد کے پاس سے اٹھ کر مجھے طنزیہ نظروں سے دیکھتی ہے۔ اس نے رقابت کو پیار میں چھپا لیا اور لڑکی کے آگے جھک کر اسے پھر اپنا بنا لیا۔ وہ واردات سے 10 روز پہلے اصغر کے پاس گاؤں گئی۔ اسے کہنا چاہتی تھی کہ ساجد کی بیوی کو غائب کرو، مگر کہہ نہ سکی۔ وہ پوچھ بیٹھتا کہ کیوں، اس کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اصغر کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس پر انکشاف ہوا کہ وہ بردہ فروشی بھی کرتا ہے۔ وہ 2 عورتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا کر ان کا سودا کر چکا تھا۔ اغوا کرنے والے کوئی اور تھے۔ ستیلی ماں کو یہ کاروبار اچھا نہ لگا، لیکن اس کے ذہن میں ساجد کی بیوی آ گئی۔ اس نے اصغر سے کہا کہ ایک لڑکی گھر سے بھاگنے کو تیار ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس کے ستیلے بیٹے کی بیوی ہے۔ اتفاق سے یہ لڑکی ستیلی ماں کے ساتھ 2 دفعہ گاؤں میں آ چکی تھی۔ ایک بار اصغر نے بھی اسے دیکھا تھا۔ اب اس نے سنا کہ لڑکی گھر سے بھاگنے کو تیار ہے تو وہ اس کے اغوا کے لیے تیار ہو گیا۔ ستیلی ماں نے اصغر کو بتایا کہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں، کسی امیر کبیر گاہک کو دو گے تو لڑکی بھی خوش رہے گی اور تمہیں دام بھی منہ مانگے ملیں گے۔ وہ تیار ہو گیا۔ ہمارے پڑھے لکھے عقل و ہوش والے سامعین شاید یہ یقین نہ کریں کہ یہ عورت لڑکی کے اغوا کروانے پر اور اصغر اغوا کروانے پر تیار ہو گیا۔
اور انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور وہ کیا کریں گے۔ آپ پر اصغر اور اس عورت کا کریکٹر واضح ہو چکا ہوگا۔ وہ ان پڑھ اور کم عقل لوگ تھے۔ حیوانوں کی طرح ان کی ضروریات صرف جسمانی تھیں، ان کی عقل جسم کے تابع تھی۔ انہوں نے جسمانی گرمی اور مادیت پرستی کے تحت ایک ایسے جرم کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد کی انہوں نے سوچی ہی نہیں تھی۔ وہ پختہ کار جرائم پیشہ ہوتے ہیں جو ہر جرم کا باقاعدہ پلان بناتے اور سوچ سمجھ کر واردات کرتے ہیں۔ یہ صرف پولیس والے جانتے ہیں کہ دیہات کے لوگ کسی جرم کا فیصلہ کر لیں تو پھر آگے پیچھے کی نہیں سوچتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے بادشاہ ہیں، مگر پولیس کے چکر میں آتے ہیں تو ایک جھٹکا بھی نہیں سہ سکتے، فوراً اقبال جرم کر لیتے ہیں۔ ان دونوں نے بھی ایک ایسے جرم کا فیصلہ کر لیا جس کے تمام پہلوؤں پر انہوں نے توجہ ہی نہ دی۔ انہوں نے دن مقرر کر لیا، وقت 8 بجے رات رکھا۔ اس دن امجد ستیلی ماں کے گھر گیا۔ ساجد گھر نہیں تھا، بوڑھا دوسرے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ساجد کی بیوی گھر تھی، وہ امجد سے پردہ کرتی تھی۔ ستیلی ماں نے امجد کو کمرے میں بٹھایا۔ وہ یہ پتہ کرنے آیا تھا کہ معاملہ تیار ہے یا نہیں۔ ستیلی ماں نے اسے بتا دیا کہ تیار ہے۔ بدقسمتی سے ساجد کا مکان قصبے کے کنارے پر تھا، جہاں سے کھیت اور خالی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ اصغر اور امجد کو وہاں موجود رہنا تھا۔ رات 8 بجے ستیلی ماں نے ساجد کو الگ کر کے کہا کہ میرا سر پھٹ رہا ہے، دکانیں کبھی کی بند ہو چکی ہیں، اگر تمہیں کسی حکیم یا دوائیوں والے کا گھر معلوم ہو تو کوئی گولی لا دو، ورنہ میرے لیے رات گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ اس نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ 3-4 مہینے پہلے تقریباً اسی وقت ستیلی ماں کو پیٹ میں شدید درد اٹھا تھا۔ ساجد کسی حکیم کے گھر سے دوائی لے آیا تھا، وہ آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تھا۔ اب کے بھی ساجد سر درد کی دوائی لینے چلا گیا۔ ساجد کا باپ اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، ساجد کی بیوی کمرے میں تھی۔ ستیلی ماں نے اسے کہا، تمہارے سسر کے لیے سویٹر بنانی ہے، دن بھر فرصت نہیں ملی، آؤ ایک نمونہ لے آئیں۔ اس نے لڑکی کی ایک سہیلی کا نام لیا۔ لڑکی کی بدقسمتی کہ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ اس نے ساجد کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہے تو ستیلی ماں نے کہا کہ ابھی باہر نکلا ہے، میرے لیے سر درد کی گولی لینے گیا ہے، اس کے آنے تک ہم واپس آ جائیں گے۔ لڑکی نے برقع اوڑھ لیا اور موت اسے اندھا کر کے لے گئی۔ سہیلی کے گھر تک قریبی راستہ باہر سے تھا۔ لڑکی نے کہا کہ ادھر سے ڈر لگے گا، لیکن عورت ہنستی کھیلتی اسے اسی طرف لے گئی۔ اصغر اور امجد وہاں موجود تھے۔ جوں ہی یہ دونوں گلی سے نکلیں، ستیلی ماں ذرا پیچھے ہو گئی۔ اندھیرا تھا، وہ کھانسی جو ایک اشارہ تھا۔ اصغر اور امجد نے پیچھے سے لڑکی کے سر پر کپڑا پھینکا، کپڑا باندھ دیا اور انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ ستیلی ماں بڑی تیزی سے واپس گھر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ساجد گولی لے کر آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کے متعلق پوچھا تو ستیلی ماں نے کہا کہ وہ فلاں سہیلی کے گھر سویٹر کا نمونہ لینے گئی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ لڑکی رات بھر نہ آئی تو ساجد، اس کے بوڑھے باپ اور لڑکی کے باپ کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ اغوا کی واردات تو کامیاب تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کے بعد تم نے کیا سوچا تھا؟ ساجد پر قبضہ کرنا تھا، اس کے باپ کو ختم کرنا تھا، اصغر کے ساتھ بھاگ جانا تھا، کیا کرنا تھا؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں لاش کی طرح خالی تھیں، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کا یہ سنگین اور گھناؤنا اقدام جنسیت کی دیوانگی کا کرشمہ تھا۔ جنسی جذبے میں یہی خطرہ ہے کہ جو انسان، مرد یا عورت، اس کا غلام ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا، اس کی سوچ حیوانوں کی سی ہو جاتی ہے۔ جو دراصل سوچ نہیں ہوتی وہ حیوانی عمل ہوتا ہے۔ یہی حشر اس جوان اور خوبصورت عورت کی عقل کا ہوا۔ وہ اب سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اس پر بار بار زور دیا کہ وہ لڑکی کو قتل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ مجھے گرفتار نہ کر لیتے تو لڑکی کا انجام شاید یہ نہ ہوتا۔ میں نے زیادہ کریدا نہیں، میرا کام ہو چکا تھا، مجھے اب ثبوت فراہم کرنا تھا۔ میں نے اس سے سوالوں کے ذریعے کر لیا تھا۔ اس کی خوب خاطر تواضع کی اور تسلیاں دی کہ اسے پوری عزت سے رکھا جائے گا اور اس کا انجام ایسا بھیانک نہیں ہوگا جیسا وہ سمجھ رہی ہے۔ دراصل انسانی فطرت کے عین مطابق اس نے سکون صرف اس میں پا لیا تھا کہ اس کے ضمیر پر گناہوں کا جو بوجھ تھا
وہ اس نے میرے آگے اگل دیا تھا، گناہوں کی پوری داستان سنا دی تھی۔ میں نے اسے جھوٹے وعدوں، تسلیوں اور ہمدردانہ باتوں سے اس کے سکون میں اضافہ کر دیا اور اسے حوالات میں بھیج کر اس کے لیے بڑا اچھا بستر بھیج دیا۔ اس سے فارغ ہوا تو عثمان نے یہ کہہ کر میری جان نکال دی کہ مقتولہ کی موت کا باعث معلوم نہیں ہو سکا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق گلا نہیں گھونٹا گیا، کوئی آلہ استعمال نہیں کیا گیا، قتل سے فوراً پہلے آبرو ریزی نہیں کی گئی، تشدد کے کوئی آثار نہیں، بظاہر قدرتی موت معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے مقتولہ کے جسم کے ضروری حصے مثلاً تلی، جگر اور دل نکال لیے تھے اور ضلعی شہر میں ایکسپرٹ کے پاس بھیج دیے تھے۔ اس نے حرکت قلب بند ہونے کا شک ظاہر کیا تھا۔ یہ میرے لیے بڑی ہی سخت مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ رات 2:30 بجے میں نے اصغر کو حوالات سے جگایا اور تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ اسے کہا، اپنے جرم کا سارا قصہ اپنی زبان سے سنا دو تو سزا میں کمی آ سکتی ہے۔ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میرا کیس مکمل ہے، ثبوت مل چکا ہے۔ اگر تم نہ بولے اور ثبوت مجھے خود پیش کرنا پڑا تو سزائے موت سے نہیں بچنے دوں گا۔ وہ نیند میں تھا، احمقوں کی طرح مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، تم ہو تو استاد، مگر جرم ایک ایسی عورت کے ساتھ مل کر کیا ہے جو بیک وقت 6 آدمیوں کی داشتہ ہے۔ تم سمجھتے رہے کہ وہ صرف تمہاری بے نکاحی بیوی ہے۔ اس نے تمہیں اور امجد کو الو کا پٹھا بنا کر لڑکی تم سے اٹھوا دی اور خود گھر میں بیٹھ گئی۔ جو ہی پولیس کے چکر میں آئی اقبالی ہو گئی اور تم دونوں کو ننگا کر کے میرے آگے رکھ دیا۔ جرم کرنا تھا تو کسی مرد کو ساتھ ملا کر کرتے۔ کہو تو میں تمہیں 1-1 منٹ کی کہانی سنا دوں۔ اب تم سیدھے پھانسی کے تختے پر جا رہے ہو۔ میرے ساتھ سودا کرو، پھانسی سے بچنا ہے تو اقبالی ہو جاؤ۔ اور ایسی بہت سی باتیں تھیں جو میں نے اس سے کہیں۔ یہ باتیں اس کے لیے نئی ہوں گی کیونکہ وہ پہلی بار پولیس کے جال میں آیا تھا۔ میں تو یہ باتیں کہنے کا عادی تھا، تھانے دار ہر مجرم کے ساتھ یہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ میں نے جب کئی بار قتل اور سزائے موت کا نام لیا تو اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، قسمیں کھا کر کہنے لگا، میں نے لڑکی کو قتل نہیں کیا۔ کس نے کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں، اس نے کہا۔ وہ ہمارے ساتھ چلتے چلتے گر پڑی، اسے ہلایا اور اٹھایا لیکن وہ لاش کی طرح بے جان ہو گئی۔ ہم دونوں، وہ اور امجد، اس ڈر سے بھاگ گئے کہ وہ مر گئی ہے۔ مجھے کچھ ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتا چکی تھی کہ موت قدرتی ہے۔ ڈاکٹر نے یہ رائے دے کر میرے لیے گنجائش پیدا کر دی تھی کہ حرکت قلب بند ہونے کا بھی شک ہے۔ یہ معمہ اصغر ہی حل کر سکتا تھا۔ میں نے اس پر یہی دباؤ ڈالے رکھا کہ لڑکی اس کے اور امجد کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے اور قتل ثابت ہو چکا ہے۔ میں نے اسے پریشان کیے رکھا اور اسے سزا کی تخفیف کا لالچ بھی دیتا رہا۔ ساجد کی سوتیلی ماں کی بتائی ہوئی 3-4 راز کی باتیں میں نے اسے بتائیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ راز اس کے سوا کسی کو معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس نے آخر ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے اسے صرف زبان کے ہتھیار سے گرایا تھا، 3rd ڈگری تشدد کی دھمکی بھی نہیں دی تھی۔ اس نے جو بیان دیا وہ ساجد کی سوتیلی ماں کے بیان کی تصدیق تھی، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا، اس لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات بعد میں ناپاک ہو گئے تھے لیکن میں اسے بالکل اسی طرح چاہتا تھا جس طرح مجنوں لیلا کو چاہتا تھا۔ اس کی ہر بات اور ہر خواہش کو میں حکم سمجھتا تھا۔ اس نے میری محبت کی خاطر بہت بڑی قربانی دی تھی۔ اپنے خاندان کی دشمنی لی، برادری کو اپنا دشمن بنایا، پھر سارے گاؤں کی دشمنی برداشت کی۔ گاؤں والوں نے اس پر لعنتیں بھیجیں، اسے منہ پر فحاشا اور عصمت فروش کہا، مگر اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو ان حالات میں میرا ساتھ چھوڑ جاتا۔ اسی بھروسے پر میں نے اس کے ساتھ یہ جرم کیا۔ اس کے بیان سے یہ ظاہر ہوا کہ اس نے لڑکی کو بیچنے کے لیے اغوا کیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس عورت نے اسے اتنی خوبصورت اور مہنگی لڑکی اغوا کرنے میں مدد دی ہے۔ میں نے اسے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ اس عورت نے اسے دھوکہ دیا ہے اور وہ لڑکی کو ساجد کے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اصغر کے بیان کے مطابق اس عورت نے اسے کہا تھا کہ کہیں دور لے جا کر بیچنا۔ اصغر نے بیان میں کہا، میں نے اسے کہا تھا کہ لڑکی کی قیمت میں سے میں اسے بھی کچھ رقم دوں گا۔ اس نے کہا تھا، نہیں، مجھے رقم کی ضرورت نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے کاروبار میں برکت ہو۔ اصغر نے اپنی مجرمانہ زندگی کی بہت سی باتیں بتائیں۔ اس نے کبھی اپنے ہاتھوں کوئی لڑکی اغوا نہیں کی تھی۔ 2 عورتوں کی دلالی کی تھی، ایک پارٹی سے لے کر دوسری پارٹی تک انہیں پہنچایا اور کمیشن وصول کی تھی۔ اب ساجد کی سوتیلی ماں نے اسے ساجد کی بیوی کی جھلک دکھائی اور کہا کہ وہ اس لڑکی کے اغوا میں مدد دے گی تو وہ تیار ہو گیا۔
اس نے امجد کے ساتھ لڑکی کو بالکل اس طرح اغوا کیا جس طرح ستیلی ماں نے سنایا تھا۔ لڑکی دبلی پتلی تھی۔ اصغر اور امجد نے اسے باری باری اٹھا کر گاؤں تک پہنچایا۔ وزن زیادہ نہیں تھا۔ گاؤں کے قریب جا کر دیکھا کہ چوکیدار کہاں ہے، وہ کہیں نہیں تھا۔ اصغر لڑکی کو اپنے گھر لے گیا۔ لڑکی کا منہ کپڑے سے بند تھا۔ کمرے میں لے جا کر اس کا منہ کھول دیا گیا اور برقع اتار دیا گیا۔ تم نے اس کی عزت پر تو ضرور ہی حملہ کیا ہوگا، میں نے کہا۔ بالکل نہیں، اس نے کہا، میں اتنے بڑے جرم کا اقبال کر رہا ہوں، اس چھوٹی سی حرکت کو کیوں چھپاؤں گا؟ اس نے ساجد کی ستیلی ماں کا نام لے کر کہا، اس کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ تمہارے سوا کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے بہت گناہ کیے، لیکن اس عورت کے سوا میں نے کسی دوسری عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہاں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ پھر بھی وہ روتی رہی اور رہائی کے لیے منت سماجت بھی کرتی رہی۔